دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین آپ کی خدمت میں اردو اخبارات لے کر حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کے ساتھ ساتھ کامنٹ بھی کیجئے اور اپنے مشورے سے بھی نوازیں۔ آج منگل 9 اکتوبر کے بیشتر اخبارات نے پاکستان کے لیے برموز میزائل کی خفیہ معلومات کی جاسوسی کرنے والے ISI ایجنٹ نشانت اگروال کی گرفتاری کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ اردو ٹائمز نے اس خبر کو ہیڈ لائن بنایا اور روزنامہ انقلاب نے صفحہ اول پر ٹاپ میں 2 کالم میں تصویر کے ساتھ خبر شائع کی ہے۔ برموز ایئر بیس سینٹر میں 4 سال سے انجینئر نشانت دوسری جاسوسی کیا کرتا تھا۔ دوسری اہم خبر ہندی فلموں کے معروف اداکار دلیپ کمار کی علالت اور ممبئی کے لیلاوتی اسپتال میں نمونیا کی شکایت کے بعد انہیں داخل کیا گیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سنگل کالم میں خبر شائع کی ہے۔ دلیپ کمار پھر اسپتال داخل، شہنشاہ جذبات کے اہل خانہ کے قریبی دوست فیصل فاروقی نے ٹویٹ پہ ان کے اسٹیبل ہونے کی خبر دی ہے۔ ان کے ذریعے دلیپ کمار کے ہمراہ تصویریں طلب کیے جانے پر ان کے پرستاروں نے تصویریں بھیجنے کا تانتا لگ گیا ہے اور بے شمار تصویریں پوسٹ کی گئی ہیں۔ NIA نے مالیگاؤں دھماکہ معاملے میں UAPA کے اطلاق کو جائز قرار دیا ہے۔ پرشانت کے معاملے میں روزنامہ اردو ٹائمز نے اداریہ لکھا ہے کہ نشانت کی جگہ اگر کوئی مسلمان گرفتار ہوتا تو زمین آسمان ایک کر دیے جاتے تھے۔ مہاراشٹر کے عملے میں مسلم نوجوان نے شدید علی ہندو لڑکی کو خون کا عطیہ دیا۔ ہندو مسلم میں منافرت پھیلانے والوں کے منہ پر طمانچہ۔ یہ خبر انقلاب کے صفحے 4 پر شائع کی گئی ہے۔ ممبئی پونے ایکسپریس وے پر ہر سال 150 افراد حادثات میں لقمہ اجل بنتے ہیں۔ گجرات میں شمالی ہند کے شہریوں کا انخلا جاری، اب تک 20,000 سے زائد افراد منتقل ہو گئے۔ روزنامہ انقلاب نے گجرات اور شمالی ہند کے باشندے کے عنوان سے اداریہ لکھا ہے اور اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ دہشت پھیلانے والوں کا پتہ لگائے اور پولیس کی غیر جانبداری ضروری ہے کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے۔ اخبار ہم آپ نے فرنٹ پر اداریہ لکھا ہے کہ ان مزدوروں کو انصاف دلانا ہوگا۔ آل انڈیا علماء کونسل کی میٹنگ کی خبر سبھی اخبارات میں نظر آتی ہے۔ اردو ٹائمز کے مطابق مسلمانوں کی دل آزاری ناقابل برداشت، ہم جنسی غیر ازدواجی تعلقات، طلاق آرڈیننس، بابری مسجد، ہجومی تشدد و دیگر معاملات پر تجاویز منظور کی گئیں۔ ممبئی اردو نیوز نے عجیب گمشدگی معاملہ ختم کو ہیڈ لائن بنایا ہے۔ CBI کے کلوزر رپورٹ کے خلاف والدہ کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ۔ اردو نیوز نے رویش کمار کی رپورٹ اینکر بنائی ہے کہ گجرات کی بھیڑ سے کیوں بھاگنے پر مجبور ہیں UP بہار کے لوگ۔ اخبار نے قائدانہ صلاحیتوں کی آزمائش کے عنوان سے تحریر اداریہ میں وزیر اعظم نریندر مودی کی شبیہ آج وہ نہیں ہے جو 2014 میں تھی۔ رافیل سودا ان کے اعصاب پر سوار ہے۔ کانگریس صدر راہل گاندھی کے حملوں پر BJP ترجمان اور وزراء بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ اخبار کے مطابق اپوزیشن اور خصوصی طور پر کانگریس کس طرح مودی کا متبادل پیش کرتی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہندوستان ایکسپریس نے گجرات کی خبر کو صفحہ اول پر شہ سرخی بنایا ہے۔ کانگریس اور BJP کی ایک دوسرے پر الزام تراشی کی خبر کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا گیا ہے۔ ہم تو یوں ہی وعدے کر رہے تھے، لوگوں نے سچ سمجھ لیا۔ نتن گڈکری کے بیان کو نمایاں طور پر ہم آپ نے باکس میں صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ تمام اردو اخبارات نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ فڈنویس کا بیان شائع کیا کہ اگر ریاست میں اتحاد ٹوٹا تو زیادہ نقصان شیو سینا کا ہوگا۔ ایک اچھی خبر یہ صفحے آخر پر نظر آتی ہے کہ ممبئی میں ہیلمٹ کے استعمال کے چلن سے حادثات میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ کشمیر بلدیاتی الیکشن میں محض 8% لوگوں نے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ ادارتی صفحے پر سندیپ سونی کا مضمون
چین کے یہ بے بس مسلمان لکھا ہے۔ قلمکار کا کہنا ہے کہ چین ایسا ملک بنتا جا رہا ہے جہاں پر آج ہمیشہ نظر رکھی جاتی ہے۔ BBC-Urdu.com کے اس آرٹیکل میں مصنف کا کہنا ہے کہ اسلام کے نام پر آگے بڑھ کر باتیں کرنے والی ممالک سعودی، پاکستان یا ایران سب گوڑ مسلمانوں کے معاملے میں خاموش نظر آتے ہیں۔ اورنگ آباد ٹائمز نے گجرات میں شمالی ہند کے باشندوں پر حملوں کی خبر کو 8 کالم کی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روس کے مسلم فائٹر حبیب UFC ورلڈ چیمپئن بن گئے۔ روزنامہ ہندوستان نے گجرات کے معاملے کو صفحہ اول پر لیڈ بنایا ہے۔ صفحہ اول پر پروین توگڑیا کا بیان شائع کیا ہے کہ RSS کو مسلم مفادات کی فکر ہے اور بابری مسجد، رام مندر سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سیاست حیدرآباد کی صفحہ اول کی خبر ہے کہ امریکی پابندیوں کے باوجود ایران سے تیل کی درآمد برقرار ہے۔ سیاست نے اسمبلی انتخابات اور اپوزیشن پر اداریہ بھی لکھا ہے۔ تو یہ تھی آج کے اخبارات کی جھلکیاں۔ دوستو، آج ہم نئے انداز میں آپ کے سامنے ووٹر لسٹ میں نام شامل کرانے کے مہم کے تحت ایک اپیل جاری کر رہے ہیں۔ ذمہ داری کا احساس کیجیے اور ہم کل پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی چیزیں لے کر۔ اللہ حافظ۔